اردو ادب کے اوراق میں ایک نام ایسا بھی ہے جسے شہرت کی بلندی کی نہ تمنا تھی نہ اسے حاصل کرنے کی کشمکش۔ اس نے تو اپنی سادگی، سچائی اور دل چھو لینے والے جذبات کو اپنی شاعری میں پرو دیا۔ اسے لوگ بڑے ہی عزت سے خلیش مخدوم آبادی کہتے ہیں۔ اخبار زرین کے مرکز تھے وہ۔ ان کی شاعری میں فصاحت، بلاغت سے زیادہ عام فہم الفاظ کو استعمال کر حالات حاضرہ پر جو اشعار کہے ہیں، یقیناً اس کی ستائش کی جانی چاہیے۔ آج کے اس دور میں جہاں جذبات کند ہو گئے ہیں اور مشینوں نے انسان کی جگہ لینا شروع کر دیا ہے، ایسے میں خلیش مخدوم آبادی کی شاعری انسانی قدروں کا نیا باب کھولتی ہے۔ ابھی رسم اجرا ہونا تھا نا، اس کے بعد پھر رسم اجرا کرا لیجیے، اس کے بعد تب پھر کریے۔ تعارف تو ہو ہی گئے۔ ہاں، کہاں گئی ریشما صاحبہ سے گزارش ہے کہ آپ آ جائیں اور کتابیں جو ہے ہمارے تمام مہمانوں کے سامنے رکھ دیں۔ آج کے اس تقریب کے صدر پروفیسر آفتاب احمد آفاقی صاحب اور مہمان خصوصی جناب پروفیسر نسیم احمد صاحب کے ہاتھوں سے اس کتاب کا رسم اجرا ہونا ہے۔ تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ شمس عزیز صاحب، نعمان حسن خان صاحب، یہ ایک تاریخی لمحہ ہونے جا رہا ہے۔ کتاب خلیش مخدوم آبادی کا جو کلام ہے وہ کتابی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، اور اب اس کا جو ہے وہ رسم اجرا ہو رہا ہے۔ جناب پروفیسر آفتاب احمد آفاقی صاحب، پروفیسر نسیم احمد صاحب، حاجی وسیم صاحب، نعمان حسن خان صاحب اور جناب شمس عزیز صاحب کے ہاتھوں سے ٹھیک ہے نا۔ تو کسی کو بولا ہوا ہے، مقررین کو بلائیں، وقت کافی ہو چکا ہے نا، بول پھر ہاں ٹھیک ہے۔ ہمارے درمیان استاد محترم پروفیسر نسیم احمد صاحب موجود ہیں۔ آپ کا بھی تعلق تحقیق و تنقید کے حوالے سے ہے، خاص طور سے تحقیق کے حوالے سے آپ کی کئی کتابیں جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، اور پروفیسر حنیف نقوی صاحب کے جو ہے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ پروفیسر حنیف نقوی صاحب جو ہے وہ عالمی شہرت یافتہ جو ہے محقق کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ہندوستان بھر میں ان کی بڑی شہرت تھی۔ چند جو اردو ادب کے محققین ہیں ان میں پروفیسر حنیف نقوی صاحب کا شمار ہوتا تھا۔ پروفیسر نسیم احمد صاحب کے آپ استاد رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اور پروفیسر نسیم صاحب نے پھر BHU سے ہی ریسرچ کیا اور پھر وہیں جو ہے بحیثیت استاد مقرر ہوئے اور شعبہ صدر بنے اور اپنی خدمات انجام دیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کا جو ہے وہ تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے۔ آپ کی دو تصنیفیں دیوان مصفی اور دیوان انتخاب میر جو ہے، آپ وہ الحنیف ایجوکیشنل سینٹر کی جو لائبریری ہے جناب حاجی وسیم صاحب کی کا جو یہ ادارہ ہے اس میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں سر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جناب حاجی وسیم صاحب کو جو ہے وہ دونوں کتابیں جو ہے وہ پیش کریں۔ باری باری تالیاں آپ لوگوں کی بجتی رہیں۔ بڑا اہم کارنامہ ہے یہ جناب پروفیسر نسیم احمد صاحب کا، خاص طور سے مصفی کے حوالے سے اور انتخاب میر کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ اب آئیے ہم بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ مقررین کی تعداد بھی وہ اچھی خاصی ہے، تو ہمیں سب کو سننا ہے اور سب سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔